فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 12 مقامات پر حملے، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائیوں میں 58 دہشت گرد ہلاک، وطن اور عوام کا دفاع کرتے ہوئے پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے 10 جوان شہید۔ دہشت گردوں نے گوادر میں دھماکہ کر کے خاتون اور 3 بچے سمیت 5 افراد شہید کر دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کا کوئٹہ میں دہشت گردوں کے حملے کا نشانہ بننے والے مقامات کا دورہ، فوری ری ایکشن پر پولیس اور سی ٹی ڈی کے جوانوں کو شاباش۔ صدر وزیر اعظم چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے بلوچستان میں منظم دہشت گرد حملے ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو شاباش، وطن پر جان قربان کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش۔ کوئٹہ کے علاقے سریاب میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 4 مبینہ دہشت گرد مارے گئے، کمپاؤنڈ سے اسلحہ، دستی بم اور اشتعال انگیز لٹریچر برآمد۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں ٹرین آپریشن معطل، ریلوے حکام کے مطابق سیکیورٹی خدشات پر جعفر ایکسپریس، بولان میل، چمن پیسنجر ٹرین روانہ نہیں کی گئی۔ پاکستان نے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کٹ کی رونمائی منسوخ کر دی۔ کٹ کی رونمائی آج پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ کے بعد ہونا تھی۔ پاکستان اور آسٹریلیا دوسرے T20 میں مد مقابل، 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی بڑھتری حاصل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، لیبارٹری کے حوالے سے بریفنگ۔ پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز ہو چکا، پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی 10 سال کی کٹھن محنت کا ثمر ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کا صنعت کاروں کے لیے بجلی سستی کرنے کا خیر مقدم، وزیر اعظم کا پیکیج تاریخی قرار دے دیا، شرح سود بھی 7% کرنے کا مطالبہ۔ بھاٹی گیٹ لاہور کے مین ہول میں ماں بچی کے گر کر جاں بحق ہونے کے مقدمے میں پیش رفت، جوڈیشل مجسٹریٹ شفقت عباس نے ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر کمپنی نے 1 کروڑ کا چیک بطور معاوضہ پولیس کے حوالے کر دیا، ملزمان کے وکیل کا بیان۔ سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کے لیے خط، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کمیشن کے TORs کے لیے صوبائی حکومت سے تحریری وضاحت طلب کر لی۔ ایران، روس اور چین کی کل سے آبنائے ہرمز میں بحری جنگی مشقوں کی تیاری مکمل، امریکی سینٹرل کمانڈ کا سخت رد عمل، پاسداران انقلاب کو اشتعال انگیزی سے باز رہنے کا پیغام، تجارتی جہازوں کو نقصان کسی صورت بھی ناقابل قبول قرار۔ ایران کے اعلیٰ فوجی افسران کی ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی بھی شامل، خطے کی سیکیورٹی اور ممکنہ امریکی حملے سے متعلق تبادلہ خیال۔ پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی اقدام پر تہران کا سخت رد عمل، ایران نے یورپی ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا۔ بھارت کی عالمی ثالثی عدالت میں سنتاز معاہدے سے بھاگنے کی کوشش ناکام، عدالت کا بھارت کو دریاؤں پر منصوبوں کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم۔ اکاؤنٹنٹ جنرل خیبر پختونخوا کا سرکاری محکموں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے سے انکار، ریگولیٹری فریم ورک کے تحت تھرڈ پارٹی کو آڈٹ کا اختیار نہیں، اکاؤنٹنٹ جنرل کا تمام ماتحت ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسرز کو تھرڈ پارٹی کو رسائی نہ دینے کا خط۔ پیمز اسپتال انتظامیہ نے بانی PTI کے علاج سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا، بانی کی دائیں آنکھ میں بینائی متاثر ہونے کی تصدیق، علاج سے قبل بانی سے باقاعدہ تحریری رضامندی حاصل کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والے 11 ججز نے حلف اٹھا لیا، چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ججز سے حلف لیا۔ تقریب میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سمیت دیگر سینئر وکلاء کی شرکت۔ وزیر داخلہ کا کراچی ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن کاؤنٹرز کا دورہ،
FIA حکام کی مسافروں کے امیگریشن پروسیس پر بریفنگ، محسن نقوی نے مسافروں سے بھی ملاقات کی۔ لاہور میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، موٹر سائیکلوں پر سوار 2 ڈکیت 2,17,55,000 لے اڑے، مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ روہڑی کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک، سکھر کے علاقے باگرجی میں 6 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ لاہور میں بسنت سے پہلے ہی پتنگیں شہریوں کو زخمی کرنے لگیں، ڈور پھٹنے سے بچہ اور نوجوان زخمی۔ حکومت کا پاک ایران بارڈر پر راہداری سسٹم ختم کرنے کا فیصلہ، حکومتی ذرائع کے مطابق پاک ایران بارڈر پر 1 ڈاکیومنٹ رجیم نافذ کیا جائے گا۔ سونے کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے روز بڑی کمی، ملک میں فی تولہ سونا 25,500 روپے سستا، قیمت 5,11,862 روپے ہو گئی۔ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل، کوئٹہ سمیت کئی اضلاع میں بارش، خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں بھی ہلکی بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ اور روسی دارالحکومت ماسکو میں شدید برف باری سے 200 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، 92 ملی میٹر بارش اور برف باری ریکارڈ۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 12 مقامات پر حملے، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائیوں میں 58 دہشت گرد ہلاک، وطن اور عوام کا دفاع کرتے ہوئے پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے 10 جوان شہید۔ دہشت گردوں نے گوادر میں دھماکہ کر کے خاتون اور 3 بچے سمیت 5 افراد شہید کر دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کا کوئٹہ میں دہشت گردوں کے حملے کا نشانہ بننے والے مقامات کا دورہ، فوری ری ایکشن پر پولیس اور CTD کے جوانوں کو شاباش۔ صدر وزیر اعظم چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے بلوچستان میں منظم دہشت گرد حملے ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو شاباش، وطن پر جان قربان کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش۔ کوئٹہ کے علاقے سریاب میں CTD کی کارروائی میں 4 مبینہ دہشت گرد مارے گئے، کمپاؤنڈ سے اسلحہ، دستی بم اور اشتعال انگیز لٹریچر برآمد۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں ٹرین آپریشن معطل، ریلوے حکام کے مطابق سیکیورٹی خدشات پر جعفر ایکسپریس، بولان میل، چمن پیسنجر ٹرین روانہ نہیں کی گئی۔ پاکستان نے ICC T20 ورلڈ کپ کٹ کی رونمائی منسوخ کر دی، کٹ کی رونمائی آج پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ کے بعد ہونا تھی۔ پاکستان اور آسٹریلیا دوسرے T20 میں مد مقابل، 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی بڑھتری حاصل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، لیبارٹری کے حوالے سے بریفنگ۔ پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز ہو چکا، پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی 10 سال کی کٹھن محنت کا ثمر ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کا صنعت کاروں کے لیے بجلی سستی کرنے کا خیر مقدم، وزیر اعظم کا پیکیج تاریخی قرار دے دیا، شرح سود بھی 7% کرنے کا مطالبہ۔ بھاٹی گیٹ لاہور کے مین ہول میں ماں بچی کے گر کر جاں بحق ہونے کے مقدمے میں پیش رفت، جوڈیشل مجسٹریٹ شفقت عباس نے ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر کمپنی نے 1 کروڑ کا چیک بطور معاوضہ پولیس کے حوالے کر دیا، ملزمان کے وکیل کا بیان۔ سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کے لیے خط، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کمیشن کے TORs کے لیے صوبائی حکومت سے تحریری وضاحت طلب کر لی۔ ایران، روس اور چین کی کل سے آبنائے ہرمز میں بحری جنگی مشقوں کی تیاری مکمل، امریکی سینٹرل کمانڈ کا سخت رد عمل، پاسداران انقلاب کو اشتعال انگیزی سے باز رہنے کا پیغام، تجارتی جہازوں کو نقصان کسی صورت بھی ناقابل قبول قرار۔
ایران کے اعلیٰ فوجی افسران کی ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی بھی شامل۔ خطے کی سیکیورٹی اور ممکنہ امریکی حملے سے متعلق تبادلہ خیال۔ پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی اقدام پر تہران کا سخت رد عمل۔ ایران نے یورپی ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا۔ بھارت کی عالمی ثالثی عدالت میں سنتاز معاہدے سے بھاگنے کی کوشش ناکام۔ عدالت کا بھارت کو دریاؤں پر منصوبوں کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم۔ اکاؤنٹنٹ جنرل خیبر پختونخوا کا سرکاری محکموں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے سے انکار۔ ریگولیٹری فریم ورک کے تحت تھرڈ پارٹی کو آڈٹ کے اختیار نہیں۔ اکاؤنٹنٹ جنرل کا تمام ماتحت ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسرز کو تھرڈ پارٹی کو رسائی نہ دینے کا خط۔ پیمز اسپتال انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی کے علاج سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ بانی کی دائیں آنکھ میں بینائی متاثر ہونے کی تصدیق۔ علاج سے قبل بانی سے باقاعدہ تحریری رضامندی حاصل کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والے 11 ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ججز سے حلف لیا۔ تقریب میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سمیت دیگر سینئر وکلاء کی شرکت۔ وزیر داخلہ کا کراچی ایئرپورٹ پر ایف آئی اے امیگریشن کاؤنٹرز کا دورہ۔ ایف آئی اے حکام کی مسافروں کے امیگریشن پروسیس پر بریفنگ۔ محسن نقوی نے مسافروں سے بھی ملاقات کی۔ لاہور میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، موٹر سائیکلوں پر سوار 2 ڈکیت 2,17,55,000 لے اڑے۔ مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ روہڑی کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک۔ سکھر کے علاقے باگرجی میں 6 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ لاہور میں بسنت سے پہلے ہی پتنگیں شہریوں کو زخمی کرنے لگیں۔ ڈور پھٹنے سے بچہ اور نوجوان زخمی۔ حکومت کا پاک ایران بارڈر پر راہداری سسٹم ختم کرنے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاک ایران بارڈر پر 1 ڈاکیومنٹ رجیم نافذ کیا جائے گا۔ سونے کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے روز بڑی کمی۔ ملک میں فی تولہ سونا 25,500 روپے سستا۔ قیمت 5,11,862 روپے ہو گئی۔ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل۔ کوئٹہ سمیت کئی اضلاع میں بارش۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں بھی ہلکی بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ اور روسی دارالحکومت ماسکو میں شدید برف باری سے 200 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 92 ملی میٹر بارش اور برف باری ریکارڈ۔